اس زخمی حشیش کو جو سلطان صلاح الدین ایوبی پر قاتلانہ حملے میں زخمی ہوا تھا، علی بن سفیان قاہرہ لے گیا، جہاں اسے ایک الگ تھلگ مکان میں رکھا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے حکم کے مطابق اس کے علاج کے لیے ایک جراح مقرر کر دیا گیا۔ وہ آخر مجرم تھا۔ اسے جس مکان میں رکھا گیا اس کے دروازے پر ایک سنتری کھڑا رہتا تھا۔ وہ ابھی بھاگنے کے قابل نہیں تھا۔ کھنڈروں کی نشاندہی اسی نے کی تھی۔ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ ٹھیک ہو جائے تو اس کی رہنمائی میں جاسوس بھیج کر کھنڈروں کے اندر کے حالات دیکھے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ زخمی جھوٹ بول رہا ہو۔ علی بن سفیان نے قاہرہ آتے ہی اپنے نائب حسن بن عبداللہ اور کوتوال غیاث بلبیس سے کہہ دیا تھا کہ وہ اس علاقے میں اپنا کوئی مخبر اور جاسوس نہ بھیجیں جس کے متعلق انہیں رپورٹ ملی ہے کہ وہاں کے لوگ فوج کے خلاف ہو گئے ہیں۔ علی کو کسی بہت بڑے اور کارآمد انکشاف کی توقع تھی۔ زخمی کو معلوم نہیں کیوں یہ وہم ہو گیا تھا کہ وہ زندہ نہیں رہے گا۔ وہ روتا تھا اور بار بار اپنے گاؤں کا نام بتا کر کہتا تھا کہ میری بہن کو بلا دو، میں اسے دیکھ نہیں سکوں گا۔ علی بن سفیان اس کی اسی کمزوری کو اس سے مزید راز اگلوانے کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ زخمی اپنی بہن کے متعلق غیر معمولی طور پر جذباتی تھا۔ علی کو جب یقین ہو گیا کہ زخمی کے سینے میں اب اور کوئی بات نہیں رہ گئی تو اس نے 2 پیامبر بلا کر انہیں زخمی کا گاؤں اور علاقہ بتایا اور کہا کہ اس کی بہن کو اپنے ساتھ لے آئیں۔ یہ علاقہ مصر کے جنوب مغرب میں ہی تھا۔ پیامبر اسی وقت روانہ ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی محاذ پر پہنچ گیا اور شوبک کے قلب میں چلا گیا۔ اس کے چہرے پر قاتلانہ حملے کا کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس کے محافظ دستے کا کمانڈر اور دیگر حکام جو اس کے ساتھ تھے بہت پریشان اور شرمسار تھے۔ وہ ڈرتے بھی تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کسی نہ کسی مقام پر ان پر برس پڑے گا اور جواب طلبی بھی کرے گا، مگر اس نے اس طرف اشارہ بھی نہیں کیا۔ البتہ اپنی مرکزی کمان کے فوجی حکام سے کہا، آپ نے دیکھ لیا ہے کہ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آپ میری جنگی چالیں غور سے دیکھتے رہا کریں۔ دشمن نے جو دوسرا محاذ کھول رکھا ہے اس پر گہری نظر رکھیں اور تخریب کاروں کی پکڑ دھکڑ اور سرکوبی کرتے رہیں۔ اس نے کسی سے اتنا بھی نہ کہا کہ محافظ دستے کی چھان بین کی جائے۔ اس نے اتنے بڑے حادثے کا کوئی اثر ہی نہ لیا۔ شوبک قلعے میں پہنچا اور سب سے پہلے پوچھا کہ کوئی جاسوس واپس آیا ہے یا نہیں۔ اسے بتایا گیا کہ 2 جاسوس کارآمد معلومات لائے ہیں۔ اس نے دونوں کو بلا لیا اور صلیبیوں کے ارادوں کے متعلق رپورٹیں لیں۔ اسے تقریباً وہ تمام پلان بتا دیا گیا جو صلیبیوں نے تیار کیا تھا۔ اس نے نور الدین زنگی کی بھیجی ہوئی کمک کے سالار اور مصر سے آئی ہوئی فوج کے سالار اور دونوں کے نائبین کو بلا بھیجا اور گہری سوچ میں کھو گیا۔ چوتھے روز زخمی حشیش کی بہن آ گئی۔ اس کے ساتھ 4 آدمی تھے جن کے متعلق بتایا گیا تھا کہ زخمی کے چچا اور تایازاد بھائی ہیں۔ بہن جوان اور پرکشش تھی اور اپنے بھائی کے لیے بہت ہی پریشان تھی۔ زخمی اس کا اکیلا بھائی تھا۔ ان کے ماں باپ مر چکے تھے۔ اسے اور اس کے ساتھ آئے ہوئے 4 آدمیوں کو زخمی کے پاس لے جانے کے لیے علی بن سفیان کی اجازت کی ضرورت تھی۔ علی بن سفیان نے بہن کو تو اجازت دے دی لیکن اس کے ساتھ آئے ہوئے آدمیوں کو نہ ملنے دیا۔ انہوں نے منت سماجت کی اور کہا کہ وہ اتنی دور سے آئے ہیں، انہیں صرف اتنی اجازت دی جائے کہ زخمی کو دیکھ لیں، وہ کوئی بات نہیں کریں گے۔ علی بن سفیان نے اس طرح اجازت دی کہ خود ان کے ساتھ ہوگا اور انہیں فوراً باہر نکال دے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اسی وقت ان سب کو زخمی کے پاس لے گیا۔ بہن نے بھائی کو دیکھا تو اس کے اوپر گر پڑی۔ بھائی کا منہ چومنے لگی اور زاروں قطار رونے لگی۔ دوسرے آدمیوں کے متعلق علی بن سفیان نے زخمی سے کہا کہ ان سے ہاتھ ملا لو، یہ واپس جا رہے ہیں۔ اس نے 4 سے ہاتھ ملایا تو علی بن سفیان نے انہیں باہر چلے جانے کو کہا اور یہ بھی کہہ دیا کہ وہ آئندہ اسے نہیں مل سکیں گے۔ وہ چلے گئے۔ بہن نے علی بن سفیان کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے اور رو رو کر منت کی کہ اسے بھائی کی خدمت کے لیے وہیں رہنے دیا جائے۔ علی بن سفیان ایک بہن کی ایسی جذباتی التجا کو ٹھکرا نہ سکا۔ اس نے لڑکی کی جامع تلاشی لی اور اسے وہیں رہنے کی اجازت دے دی اور وہاں سے چلا گیا۔ بہن بھائی اکیلے رہ گئے تو بہن نے بھائی سے پوچھا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ بھائی نے بتا دیا۔ بہن نے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ بھائی نے جواب دیا،
امیر مصر پر قاتلانہ حملے کا جرم بخشا تو نہیں جائے گا۔ اگر ان لوگوں نے مجھ پر رحم کیا تو سزائے موت نہیں دیں گے، لیکن ساری عمر کے لیے تہہ خانے کی قید میں ڈال دیں گے۔ پھر میں ساری عمر تمہیں نہیں دیکھ سکوں گی؟ بہن نے پوچھا۔ نہیں شارجہ، بھائی نے رندہائی ہوئی آواز میں کہا۔ پھر میں مر بھی نہیں سکوں گا، جی بھی نہیں سکوں گا۔ وہ جگہ بڑی خوفناک ہے جہاں ہمیشہ کے لیے قید کر دیں گے۔ بہن، جس کا نام شارجہ تھا، بچوں کی طرح بلبلا اٹھی۔ اس نے کہا، میں نے تمہیں اس وقت بھی روکا تھا کہ ان لوگوں کے چکر میں نہ پڑو، مگر تم نے کہا کہ صلاح الدین ایوبی کا قتل جائز ہے۔ تم لالچ میں آ گئے تھے۔ تم نے میری بھی پرواہ نہ کی کہ میرا کیا بنے گا۔ تم نہ ہوئے تو میرا آسرا کون ہوگا؟ زخمی بھائی کا ذہن تقسیم ہو گیا تھا۔ کبھی وہ پچھتاوے کی باتیں کرتا اور کہتا کہ وہ ان لوگوں کے جھانسے میں آ گیا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا، صلاح الدین ایوبی انسان نہیں، خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے۔ ہم 4 ہٹے کٹے جوان مل کر اتنا بھی نہ کر سکے کہ اس کے جسم پر خنجر کی نوک سے خراش ہی ڈال دیتے۔ اس پر زہر نے بھی اثر نہیں کیا۔ اس اکیلے نے 3 کو جان سے مار دیا اور مجھے موت کے منہ میں ڈال دیا۔ یہ کہنے والے جھوٹ تو نہیں کہتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اسے کوئی گناہگار قتل نہیں کر سکتا۔ بہن نے کہا، تم چاروں مسلمان تھے، اتنا بھی نہ سوچا کہ وہ بھی مسلمان ہے۔ اس نے خدا کے خلیفہ کی گدی کی توہین کی ہے۔ زخمی بھائی کا دماغ الٹی طرف چل پڑا۔ اس نے جوشیلے لہجے میں کہا، تم نہیں جانتی کہ خلیفہ العاضد خدا کے بھیجے ہوئے خلیفہ تھے۔ جو کچھ بھی تھا، بہن نے کہا، میں یہ جانتی ہوں کہ تم میرے بھائی ہو اور مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہے ہو۔ کیا تمہارے بچنے کی کوئی صورت پیدا ہو سکتی ہے؟ شاید پیدا ہو جائے، بھائی نے جواب دیا۔ میں نے اس شرط پر انہیں سارے راز بتا دیے ہیں کہ میرا گناہ بخش دیں، مگر میرا گناہ اتنا سنگین ہے جو شاید بخشا نہ جائے۔ اس وقت زخمی کو سو جانا چاہیے تھا اور اسے اتنا زیادہ بولنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ پیٹ کے زخم کھل جانے کا ڈر تھا، مگر وہ بولتا جا رہا تھا اور بہن رو رہی تھی۔ بولتے بولتے اسے پیٹ کے زخم میں ٹیسیں محسوس ہونے لگیں اور وہ بے حال ہو گیا۔ اس نے بہن سے کہا، شارجہ، باہر جاؤ، کوئی آدمی ملے تو اسے کہو کہ طبیب یا جراح کو بلا دے، میں مر رہا ہوں۔ شارجہ دوڑتی باہر گئی۔ باہر سنتری کھڑا تھا۔ اس نے اسے بھائی کی حالت بتائی تو اس نے شارجہ کو اس جراح کے گھر کا راستہ بتا دیا جسے زخمی کی دیکھ بھال کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ اسے سختی سے حکم دیا گیا تھا کہ دن ہو یا رات زخمی کو زندہ رکھنے کی پوری کوشش کرے۔ وہ شاہی جراح تھا۔ شارجہ دوڑتی گئی۔ جراح کا گھر بالکل قریب تھا۔ شارجہ نے جراح کو بھائی کی حالت بتائی تو وہ بھاگم بھاگ آیا اور زخمی کو دیکھا۔ اس کے پیٹ کی پٹی خون سے لال ہو گئی تھی۔ جراح نے فوراً پٹی کھولی۔ خون بند کرنے کے لیے اس میں سفوف ڈالے اور بہت سا وقت صرف کر کے پٹی باندھی۔ خون بند ہو گیا۔ اس نے زخمی کو دوا پلا دی جس کے اثر سے اسے نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ شارجہ اس جوان سال جراح کو حیرت اور دلچسپی سے دیکھتی رہی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ اتنی رات گئے کوئی اس کے مجرم بھائی کو دیکھنے آئے گا، لیکن جراح دوڑتا آیا اور اس نے اتنے انہماک سے زخمی کی مرہم پٹی کی کہ شارجہ کو حیران کر دیا۔ زخمی کی آنکھ لگ گئی تو جراح نے آنکھیں بند کر کے اور ہاتھ اوپر اٹھا کر سرگوشی کی، زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں ہے میرے خدا، اس بد نصیب کے حال پر رحم کر، اسے زندگی عطا کر اے خدائے عز و جل۔ شارجہ کے آنسو نکل آئے۔ اس پر جراح کا تقدس طاری ہو گیا۔ اس نے جراح کے قریب دوزانو ہو کر اس کا ایک ہاتھ پکڑا اور چوم لیا۔ جراح کے پوچھنے پر شارجہ نے بتایا کہ وہ زخمی کی بہن ہے۔ اس نے جراح سے پوچھا، کیا آپ کے دل میں اتنا زیادہ رحم ہے کہ میرے بھائی کو آپ تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، یا اسے اس لیے زندہ رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کو راز کی ساری باتیں بتا دے؟ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ اس کے پاس کوئی راز ہے یا نہیں، جراح نے کہا۔ میرا فرض ہے کہ اسے زندہ رکھوں اور اس کے زخم بالکل ٹھیک کر دوں۔ میری نگاہ میں مومن اور مجرم میں کوئی فرق نہیں۔ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ اس کا جرم کیا ہے، شارجہ نے کہا۔ اگر معلوم ہوتا تو آپ اس کے زخم پر مرہم رکھنے کی بجائے اس میں نمک بھر دیتے۔ مجھے معلوم ہے، جراح نے جواب دیا۔
لیکن میں اسے زندہ رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ شارجہ اتنی متاثر ہوئی کہ اس نے جراح کے ساتھ اپنی باتیں شروع کر دیں۔ اسے بتایا کہ اس کے ماں باپ بچپن میں مر گئے تھے۔ اس وقت اس کا بھائی 10-11 سال کا تھا۔ اس نے شارجہ کو پالا پوسا اور جوان کیا۔ اگر اس کا بھائی نہ ہوتا تو کوئی نہ کوئی اسے اغوا کر کے لے جاتا۔ بھائی نے زندگی بہن کے لیے وقف کر دی تھی۔ جراح انہماک سے اس کی باتیں سنتا رہا اور اسے اس خیال سے باہر صحن میں لے گیا کہ زخمی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ جراح ایسے انداز سے شارجہ کی باتیں سن رہا تھا جیسے وہ رات یہیں گزارے گا، مگر وہ جانے لگا تو شارجہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، آپ چلے جائیں گے تو مجھے ڈر آئے گا۔ جراح نے اسے بتایا کہ وہ اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا اور اس کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتا۔ جراح گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ وہ شارجہ کی خاطر کچھ دیر اور رک گیا اور رات کے پچھلے پہر چلا گیا۔ دوسرے دن کا سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا کہ وہ زخمی کو دیکھنے آیا۔ اس نے رات والے انہماک سے اس کی مرہم پٹی کی، زخمی کو دودھ پلایا۔ اس دوران علی بن سفیان آیا۔ زخمی کی حالت دیکھ کر چلا گیا لیکن جراح نہ گیا۔ وہ شارجہ کے ساتھ باتیں کرتا اور اس کی باتیں سنتا رہا۔ اس روز شام تک وہ 3 بار زخمی کو دیکھنے آیا، حالانکہ وہ صرف دوپہر کو آیا کرتا تھا۔ شام کو وہ چلا گیا تو زخمی نے اپنی بہن سے کہا، شارجہ، میری ایک بات غور سے سن لو۔ میری زندگی اس جراح کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں دیکھ کر یہ میرا علاج پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے کرنے لگا ہے۔ میں موت قبول کر لوں گا، مگر اتنی زیادہ قیمت نہیں دوں گا جو اس نے دل میں رکھ لی ہے۔ مجھے شک نہیں، یقین ہے کہ یہ مجھے زندہ رکھنے کے لیے تمہاری عزت کا نذرانہ لینا چاہتا ہے۔ میں تو اسے فرشتہ سمجھتی ہوں، شارجہ نے کہا۔ اس نے ابھی تک ایسا اشارہ بھی نہیں کیا، اور میں بچی بھی تو نہیں، لیکن میں اسے ایسا سمجھتی نہیں۔ شارجہ کا انداز ایسا تھا جس نے بھائی کو شک میں ڈال دیا کہ وہ جراح میں دلچسپی لیتی ہے۔ اس رات جراح آیا۔ زخمی سو گیا تھا، شارجہ جاگ رہی تھی۔ وہ جراح کے ساتھ صحن میں چلی گئی۔ کچھ دیر باتیں ہوتی رہیں۔ جراح نے اسے کہا کہ اس کا بھائی دوائی کے اثر سے اتنی گہری نیند سو گیا ہے کہ صبح تک اس کی آنکھ شاید نہیں کھلے گی۔ آؤ، میرے گھر چلو۔ شارجہ کچھ جھجکی، لیکن جراح کی پیشکش ٹھکرا نہ سکی۔ وہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ یہ خوبرو، جوان سال اور حلیم طبع جراح اکیلا رہتا تھا۔ شارجہ بالغ دماغ لڑکی تھی۔ اسے توقع تھی کہ آج رات یہ آدمی اس کے سامنے بے نقاب ہو جائے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ وہ اس کے ساتھ ہمدرد دوستوں کی طرح باتیں کرتا رہا۔ لڑکی کو اس کے اتنے مشفقانہ سلوک نے پریشان کر دیا۔ اس نے بے اختیار اس سے پوچھا، میں صحرا کے دور دراز علاقے کی غریب سی لڑکی ہوں اور ایک ایسے مجرم کی بہن ہوں جس نے مصر کے بادشاہ پر قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ اس کے باوجود آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں جس کی میں حقدار نہیں ہوں۔ جراح نے مسکراہٹ کے سوا کوئی جواب نہ دیا۔ لڑکی نے صاف کہہ دیا، مجھ میں اس خوبی کے سوا اور کچھ بھی نہیں کہ میں جوان لڑکی ہوں اور شاید میری شکل و صورت بھی اچھی ہے۔ تم میں ایک خوبی اور بھی ہے جس کا تمہیں علم نہیں، جراح نے کہا۔ تمہاری عمر اور تمہاری ہی شکل و صورت کی میری ایک بہن تھی۔ جس طرح تم بہن بھائی اکیلے ہو، اسی طرح میں اور میری بہن اکیلے رہ گئے تھے۔ میں نے تمہارے بھائی کی طرح اپنی بہن کو پالا پوسا اور اپنی زندگی اور اپنی ساری خوشیاں اس کے لیے وقف کر دی تھیں۔ وہ بیمار ہوئی اور میرے ہاتھوں مر گئی۔ میں اکیلا رہ گیا۔ تمہیں دیکھا تو شک ہوا کہ جیسے میری بہن مجھے مل گئی ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو جوان اور خوبصورت لڑکی سمجھتی ہو اور میری نیت پر شک ہے تو اس کا یہی علاج ہے کہ میں تم میں ایسی دلچسپی کا اظہار نہیں کروں گا جو اب تک کیا ہے۔ تمہارے بھائی میں پوری دلچسپی لیتا رہوں گا۔ اسے ٹھیک کرنا میرا فرض ہے۔ شارجہ رات دیر سے وہاں سے واپس آئی۔ جراح اس کے ساتھ تھا۔ لڑکی کے شکوک رفع ہو چکے تھے۔ دوسرے دن جراح زخمی کو دیکھنے آیا۔ اس نے شارجہ کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ وہ جانے لگا تو شارجہ نے باہر جا کر اسے روک لیا۔ وہ رو رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ جراح اس سے ناراض ہو کر چلا گیا ہے۔ جراح نے اسے بتایا کہ وہ ناراض نہیں، لیکن وہ اسے کسی اور شک میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ رات کو جب زخمی سو گیا تو شارجہ وہاں سے نکل گئی اور جراح کے گھر چلی گئی۔ یہ اس کی بے تابی تھی جس پر وہ قابو نہ پا سکی۔ بہت دیر تک جراح کے پاس رہی۔
اس کے ذہن میں کچھ گانٹھیں پڑی ہوئی تھیں جنہیں وہ کھولنا چاہتی تھی۔ اس نے جراح سے پوچھا، کیا خلیفہ خدا کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں؟ خلیفہ انسان ہوتا ہے، جراح نے جواب دیا۔ خدا کے بھیجے ہوئے نبی اور پیغمبر تھے۔ یہ سلسلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی خدا کا بھیجا ہوا ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ نہیں، جراح نے جواب دیا، وہ بھی انسان ہے، لیکن عام انسانوں سے اس کا رتبہ بلند ہے، کیونکہ وہ خدا اور خدا کے بھیجے ہوئے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچانا چاہتا ہے۔ ایسے اور بہت سے سوال تھے جو شارجہ نے پوچھی اور جراح نے اس کے شکوک رفع کیے۔ اس نے کہا، پھر میرا بھائی بہت بڑا گناہ گار ہے۔ اگر اسے کوئی یہ باتیں بتا دیتا جو آپ نے مجھے بتائی ہیں تو وہ اس گناہ سے بچا رہتا۔ اب تو اس کی جان بخشی نہیں ہوگی۔ ہو جائے گی، جراح نے اسے بتایا۔ اگر صلاح الدین ایوبی نے کہہ دیا کہ اسے زندہ رکھنے کی کوشش کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے سزا نہیں دی جائے گی۔ اسے چاہیے کہ گناہوں سے توبہ کر لے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اسے کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ میں ساری عمر صلاح الدین ایوبی کی اور آپ کی خدمت میں گزار دوں گی، شارجہ نے روتے ہوئے کہا، اور میرا بھائی آپ سب کا غلام رہے گا۔ وہ جذباتی ہو گئی۔ اس نے جراح کے ہاتھ پکڑ کر کہا، آپ مجھ سے جو قیمت وصول کرنا چاہیں میں دوں گی۔ آپ مجھے اپنی لونڈی بنا لیں، اس کے عوض میرے بھائی کو ٹھیک کر دیں اور اسے سزا سے بچا لیں۔ قیمت اللہ سے وصول کی جاتی ہے، جراح نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بھائی کے گناہ کی سزا بہن کو نہیں دی جائے گی اور بھائی کی صحت کی قیمت بہن سے وصول نہیں کی جائے گی۔ سب کا پاسبان اللہ ہے۔ اس کی ذات باری نے مجھے تمہاری عصمت کی پاسبانی اور تمہارے بھائی کی صحت کی ذمہ داری سونپی ہے۔ دعا کرو کہ میں اس امانت میں خیانت نہ کروں۔ بہن کی دعا عرش کو بھی ہلا دیا کرتی ہے۔ دعا کرو، دعا کرو۔ اس خدا کی عظمت کو یاد رکھو جس کے خلاف تمہیں گمراہ کیا جا رہا ہے۔ جراح نے اس لڑکی پر طلسم طاری کر دیا۔ ایک تو باتیں ہی ایسی تھیں جو جراح نے اسے بتائی تھیں۔ تاثر تو جراح کے سلوک نے پیدا کیا تھا۔ جراح کے متعلق تو اسے کچھ اور ہی شک ہو گیا تھا، لیکن وہ کچھ اور نکلا۔ اسے جیسے احساس ہی نہیں تھا کہ ایسی تنہائی میں اور رات کے وقت اتنی حسین اور جوان لڑکی اس کے رحم و کرم پر ہے۔ رات آدھی گزر گئی تھی۔ جراح نے اسے کہا، اٹھو، تمہیں وہاں تک چھوڑ آؤں اور تمہارے بھائی کو بھی دیکھاؤں۔ وہ دونوں گھر سے نکلے اور آہستہ آہستہ چل پڑے۔ رات تاریک تھی۔ وہ دونوں مکان کے پچھواڑوں کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ یہ چھوٹی سی ایک گلی تھی جس میں گزرتے ہی وہ مکان آ جاتا تھا جہاں زخمی حشیش قید میں پڑا تھا اور اس کے دروازے پر سنتری کھڑا رہتا تھا۔ وہ دونوں اس گلی میں داخل ہوئے ہی تھے کہ پیچھے سے دونوں کو مضبوط بازوؤں میں جکڑ لیا گیا۔ دونوں کے منہ کپڑوں میں بند گئے، ان کی آواز بھی نہ نکل سکی۔ جراح جسمانی لحاظ سے کمزور نہیں تھا، مگر وہ بے خبری میں جکڑا گیا تھا۔ حملہ آور 4-5 معلوم ہوتے تھے۔ انہوں نے دونوں کو اٹھا لیا اور تاریکی میں غائب ہو گئے۔ کچھ دور گھوڑے کھڑے تھے۔ جراح کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ دیے گئے اور اسے گھوڑے پر ڈال کر ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اسے کسی کی آواز سنائی دی جو شارجہ سے مخاطب تھی، شور نہ کرنا شارجہ، تمہارا کام ہو گیا ہے، گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے لائے ہیں۔ شارجہ کے منہ سے کپڑا اتار دیا گیا تھا۔ جراح کو اس کی آواز سنائی دی، اسے چھوڑ دو، اس کا کوئی قصور نہیں، یہ بہت اچھا آدمی ہے، اس کی تو ہمیں ضرورت ہے، کسی نے کہا۔ شارجہ، کسی نے حکم کے لہجے میں کہا، خاموشی سے اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ اوہ، شارجہ کی آواز سنائی دی، یہ تم ہو؟ سوار ہو جاؤ، کسی نے پھر حکم دیا۔ وقت ضائع نہ کرو، اور گھوڑے سرپٹ دوڑ پڑے۔ ذرا سی دیر میں قاہرہ سے نکل گئے۔ شارجہ نہایت اچھی سوار تھی۔ یہاں پر اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو انداز بیان پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں حاضر ہوتے ہیں۔
تب تک کے لیے اپنے اور اپنے آس پاس کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔